आसरो नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ में हूं इम्तियाज मीर। जिनको खान साहब प्राइम मिनिस्टर बिकाऊ माल कहते थे, जो बिक गए, करप्ट थे, जिन्होंने अपना जमीर बेचा, आज उनसे ही वोट लेकर बड़े खुश हो रहे हैं। यानी कि एतमाद का वोट लिया, अपने ही एमएनए से वोट लेकर बड़ा ही खुश हुई है पूरी पीटीआई। ये इलेक्शन नहीं था। जब वो इलेक्शन हारे तो उस टाइम कह रहे थे ये सब इन्होंने अपना जमीर बेचा है। वो था इलेक्शन, वो थी हार, वो थी शिकस्त, जिस आसिफ अली जरदारी साहब ने उनको सियासी मैदान में एक तारीखी शिकस्त दी थी। उसको कहते हैं शिकस्त, उसको कहते हैं इलेक्शन, उसको कहते हैं हार और जीत कहते हैं। आज के दिन को हार और जीत नहीं कहते। आज तो हुकूमत ने अपने आप को एक प्रेशर से बाहर निकाला है। दूसरा, आज जो शर्मनाक एक अमल हुआ है, एक हक था सियासी जमात का, नून लीग का, प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, उसके ऊपर, उसके रहनुमाओं के ऊपर जो तशद्दुद किया गया है, वो एक अमल था, वो एक गैर जमहूरी अमल था। आज जो किया गया वो भी आपके सामने है। पूरी रात उन लोगों के ऊपर एक पहरा था जिनके ऊपर शक था कि ये वोट देंगे या नहीं देंगे। एक खौफ था, एक डर था कि हो सकता है कि ये लोग वोट नहीं दें। पीडीएम की क़यादत ने एक दफा फिर कहा है कि हम सियासी मुकाबला करेंगे। इसी के ऊपर अपने स्टूडियो में दावत दी है मोहतरम जनाब अब्दुल बारी खान पिताफी, सूबाई वजीर हैं, लाइव स्टॉक के, फिशरीज के एक जानी मानी शख्सियत हैं, सियासी रहनुमा है। सर, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। उसी के साथ मोहतरम जनाब मोहम्मद असलम अबरो साहब, अभी तक तो पीटीआई के एमपी हैं, इन पीपल्स पार्टी को उन्होंने वोट दिया है, एक असूली फैसला किया है, जमहूरी फैसला किया है, खुल के वोट दिया है, कोई छुप के वोट नहीं दिया उन्होंने, ये उनका जमहूरी हक है, जमीर का वोट उन्होंने किया। सर, मैं आपको भी वेलकम करता हूं अपने शो में। बट साहब, आज आपने जो देखा, इसको हुकूमत जो है ना बड़ा एक जीत समझ रही है अपने लोगों से वोट लेकर। खौफ का वोट था, डर का वोट था, दबाव का वोट था। जिस तरह मरियम नवाज ने कहा, कनपट्टी पे, गन पॉइंट पे इन्होंने वोट दिया है, क्या कहेंगे? देखिए, मैं पहले भी किसी प्रोग्राम में कह चुका हूँ कि ये खान साहब जो हैं वो किल्लत खान हैं। जैसे हमने काफ़ी सुने कि कायदे मिल्लत, कायदे आज़म, फिर कायदे अवाम, ये कायदे किल्लत है। और सबसे जो बड़ी किल्लत है इनमें पाई जाती है वो इखलाक की किल्लत पाई जाती है। उसका मुज़ाहरा आज उन्होंने बड़े खुल के अपोजिशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे हमला करके किया। और जिस तरह उन्होंने अपनी शिकस्त कबूल करने के बजाय, जो उनको सेनेट इलेक्शन में बड़ी शिकस्त मिली, उसको कबूल करने के बजाय फिर उन्होंने एक नया ढोंग और नया रचाया कि भाई हम एतमाद का वोट ले रहे हैं। और खान साहब ने ये कोशिश की कि मैं अपोजिशन को ड्रैग करके अपने तरीके से अपनी पिच पे ले आऊँ, लेकिन अपोजिशन ने बाइकआउट का फैसला किया और अपोजिशन खान साहब की पिच पे नहीं खेलेगी। और ये तो उन्होंने ठीक है अपने नुमाइंदे गन पॉइंट पे किसी भी सूरत हाल में मंगवा के उनको पार्लियामेंट लॉजेस में बंद करके सुबह को उनको ले आए, फिर उन सब से इन्होंने एतमाद का वोट भी ले लिया। और ये शो ऑफ हैंड से था तो उन्होंने ले भी लिया। लेकिन जब अपोजिशन की तरफ से अदम एतमाद आया, फिर पता चलेगा कि इनको कितने वोट मिलते हैं, क्योंकि इसमें तो अपोजिशन थी ही नहीं, अपोजिशन बाइकआउट करके चली गई। अकेले वो खुद कैंडिडेट बने और उन्होंने एतमाद का वोट लिया और उस पर फिर जश्न मनाने की बात भी कर रहे हैं। हमें समझ नहीं आता, यही उनके इखलाकी जो पहलू हैं वो इनके बड़े कमज़ोर हैं। और ये कोशिश कर रहे हैं कि जो इनको डैमेज हुआ है इस गिलानी साहब वाली इलेक्शन से, जो उनको डैमेज हुआ है, उस डैमेज को किसी तरीके से कवर करने की कोशिश करें। लेकिन इस तरीके से डैमेज कवर नहीं हुआ करते, जो डैमेज हो जाते हैं वो हो जाते हैं। और पूरे पाकिस्तान को, पूरी दुनिया को पता चल गया कि इन पे पाकिस्तान की अवाम एतमाद नहीं करती। और इनके अपने चुने हुए नुमाइंदे जो अवाम ने नहीं चुने थे, जो सिलेक्टेड थे, इलेक्टेड नहीं थे, उन सिलेक्टेड नुमाइंदों
سے انہوں نے ووٹ لینے کی کوشش کی ہے اور یہ تاثر نہیں چل سکے گا اور یہ پارٹی زیادہ دیر تک نہیں چل سکے گی اور آگے دیکھیں گے آپ حالات ان کے قابو سے باہر نکل گئے جس کی وجہ سے وہ عدم برداشت کے شکار ہو گئے ہیں اور جس کی وجہ سے وہ بکھلاہٹ کے شکار ہو گئے ہیں. اب دیکھیں جس طرح آپ نے ذکر کیا نون لیگ کی پریس کانفرنس پہ جا کے دعویٰ بول دینا اور وہاں پہ مریم اورنگزیب پہ کو خاتون کو زد و کوب کرنا اور پھر جس اخلاقی طریقہ کار سے انہوں نے بیہیو کیا ہے احسن اقبال کے ساتھ یا پھر مصدق ملک صاحب کے ساتھ تو یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں کہ وہ بکھلاہٹ کا شکار ہیں. وہ کتنا ڈرامہ رچا لیں لیکن وہ ان کو پتہ ہے کہ اندر سے وہ ان کی جو قلعے کی دیوار ہے اس میں شگاف پڑ چکا ہے اور وہ کمزور ہو چکا ہے. ٹھیک ہے اسلم صاحب، سیاست آپ کے سامنے، آپ اس کے ابھی تک تو ایم پی ہیں لیکن آپ نے ووٹ وہیں دیا، کمزور ہو چکے ہیں، اندر سے بغاوت ہے، اپنے لوگوں کی عزت نہیں کرنا، پارٹی کے لوگوں کو ٹائم نہیں دینا، ڈیلیورنس آپ کے پاس سامنے ہے، گورننس آپ کے سامنے ہے، آج کا ووٹ آپ کے سامنے، اپنے ہی لوگوں نے ان کے اوپر اعتماد نہیں کیا تھا. گیلانی صاحب کے سامنے جب شکست ہوئی، حفیظ شیخ صاحب کو کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. امتیاز صاحب، اصل میں بات یہ ہے کہ ان کے جو بشیران ہیں نا خان صاحب کی، میرے خیال میں وہ بشیران جو ہیں وہ صحیح رپورٹ پہنچاتے نہیں. اور مجھے پتہ ہے کہ ہم اسلام آباد میں جب جاتے تھے تو ہمیں کوئی فیڈرل منسٹر ملنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا. پرائم منسٹر تو اپنی جگہ پہ ہے، اور فیڈرل منسٹر جو ہمارے یہاں آتے تھے تو ان کو کوئی انٹرسٹ ہوتا نہیں. تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ایم این ایز میں مجھے پتہ ہے اور یہاں کے جو ایم پی ایز ہیں جو سیکریٹ ووٹ دے کے گئے، ہم تو اوپن آئے کیونکہ آمریت نہیں ہے، جمہوریت ہے اور میرے سیاست سے بہت عرصے سے بڑا سیاست سے واسطہ رہا ہے اور میں حقیقت بات کرتا ہوں. اور یہ حقیقت میں 2.5 سال سے خان صاحب کے سامنے، فیڈرل منسٹر کے سامنے، سب گورنر کے سامنے یہ کہتا آیا ہوں کہ بھائی اگر آپ لوگ کام نہیں کرو گے، آپ لوگ سنو گے نہیں، سندھ کا والی وارث کوئی نہیں ہوگا تو یہ آخر ہم آگے چل کے کیسے الیکشن لڑیں گے. تو یہ تو ایک ہوا تھا، ایک طوفان تھا جو ٹھیک ہے 28 ممبران کراچی سے آ گئے، مگر ہم جو 2 ممبران ہیں اندرون سندھ سے، وہاں جو ہے پیپلز پارٹی کا گڑھ ہے اور ہم کس طریقے سے جیتے ہیں وہ تو ہمیں پتہ ہے نا. کراچی کی سیاست اور اندرون سندھ کی سیاست میں بڑا فرق ہے. تو میں آپ کو یہ یقین سے دلاتا ہوں کیونکہ میں تو ظاہر ہے پی ٹی آئی میں ہوں، ان کے ایم پی ایس کے ساتھ میٹنگز میں ہم اکٹھے تھے. تو یہ سارے کے سارے جو ایم پی ایس ہیں نا وہ خوش نہیں ہیں. دیکھیں نا کل یہ الیکشنز میں جائیں گے تو یہ کس منہ سے اپنے ووٹرز کے سامنے جائیں گے؟ اگر میں 11,500 کے ووٹ سے جیت کے آیا ہوں تو کس منہ سے میں نے کیا کام کیا ہے 11.5 سال میں؟ تو یہ فیڈرل منسٹر جو ہمارے 4-5 ڈپارٹمنٹ تھے کسی نے ہمارا کام نہیں کیا. البتہ یہ ہے کہ میں بتاؤں کہ اگر سیکریٹ جیسے ووٹ ہوئے اپنے اسلام آباد والے تو دیکھیں کتنے ووٹ ہمارے چلے گئے. اور اگر یہ میں کہتا ہوں کہ کل کی الیکشنز جو اگر یہ سیکریٹ ہوتا تو میں سمجھتا ہوں اس سے بھی زیادہ ووٹ ہمارے چلے جاتے. اس کی وجہ میں یہ کہوں گا کہ خان صاحب بجائے یہ کہنے کے یا ان کے مشیران کی یہ کہنے کے کہ بھائی یہ جو ہے پیسے لیتے ہیں، میں اس کو غلط سمجھتا ہوں. ایسی بات کبھی بھی یہ ہمارے جتنے بھی ایم این اے ایم پی ایس ہیں سارے کلیبرس کے آدمی ہیں، مگر یہ تو ان کو سوچنا چاہیے کہ بھئی آپ لوگوں نے جو کل وعدے کیے، خان صاحب نے وعدے کیے کہ ہم گھر بنا کے دے دیں گے، ہم نوکریاں دے دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے. تو میں ان سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ سندھ میں آپ نے کیا کیا؟ ٹھیک ہے سر، میں بریک کا ٹائم ہو گیا. سندھ کے لیے آپ پالیسیز یعنی کہ جو وعدے کیے پالیسیز پوری نہیں، اس کی وجہ سے آپ جو ہے نا ہٹے ہیں، پیچھے ہٹے ہیں. میں آتا ہوں بریک پر، بریک کا ٹائم ہو گیا. بریک کے بعد آتے ہیں محمد اسلم ابڑو صاحب نے جو پارٹی پالیسی سے ہٹ کے ووٹ دیا ہے کیونکہ سندھ کو نظر انداز کیا گیا ہے، عوام کے ایشوز پہ جو کمٹمنٹ کی تھی اس سے ہٹ کے، پالیسی سے ہٹ کے، کیونکہ یہ گورنمنٹ ناکام گئی ہے، عمران خان صاحب ناکام گئے ہیں، تقریباً 3 سال کا عرصہ گزر چکا. بریک کے بعد آتے ہیں. ویلکم بیک. مجھے ٹیلی لائن پہ جوائن کیا ہے نصرت سحر آبادی صاحبہ، جی ڈی اے کے ایم پی ہیں، بڑی ووکل ہیں، کھل کے بات کرتی ہیں. میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں. شکریہ.
آپ کو ووٹ بھی نہیں دیتے, آپ کے ساتھ کوئی کمٹمنٹ بھی پوری نہیں کرتے, پی ٹی آئی نے آپ کو ووٹ بھی نہیں دیا, آپ کو ہرایا بھی صحیح سندھ اسمبلی میں یونس سائیں کو, صدرالدین شاہ صاحب کو, آپ پھر بھی ان کے ساتھ ہیں, ان کو ووٹ بھی دیتے ہیں. کیا مجبوری ہے, کیا وجہ ہے, آپ ان کو چھوڑتے نہیں ہیں؟ بہت شکریہ امتیاز صاحب. دیکھیے جی, جو کچھ ہوا اسمبلی میں یا جو ووٹ ہمیں نہیں ملے وہ چیز ہم لوگوں نے کہہ چکے ہیں, پرائم منسٹر سے بات ہو گئی ہے, اور یہ جو کچھ ہوا اوپر 16 ان کے ساتھ بھی 16 لوگوں نے کر دیا, انہی کی پارٹی کے 7 لوگوں نے نیچے بھی یہ جو سلسلہ ہوا آپ سب کے سامنے, تو اس کا یہ مطلب تھوڑی تھا کہ ہم کوئی اس کنڈیشن پہ تھے خدا نہ خاصہ کہ یہ ہوگا تو ہاں ہوگا, نہیں تو ہم آپ کے ساتھ اتحاد اس مقصد کے لیے نہیں تھا. آپ کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے, ہاتھ ہو گیا ہے آپ کے ساتھ. ہمیں پتا ہے کہ ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا ہے, آپ ہمیں نہ بتائیں, ہمیں پتا ہے انہوں نے ووٹ بیچا ہے, کیا آپ یہ کہیں گی انہوں نے ووٹ بیچا ہے؟ جو بھی کیا ہے, جیسا بھی کیا ہے, جو بھی لالچ دی گئی ہے, جس طریقے سے بھی ان سے ان کا ضمیر خریدا گیا ہے, وہ ساری انویسٹیگیشن لازمی ہے, اوپر بھی ہوگی. اب اپر لیول پر بھی بڑا اپسیٹ ہوا, آپ کو پتا ہے, سب نے دیکھا, یہاں پر بھی سندھ اسمبلی میں اسی قسم کا کوئی سلسلہ ہو گیا, تو لازمی اب انہوں نے خود آج خطاب میں کہا ہے کہ اس چیز کے بارے میں وہ ساری انویسٹیگیشن کریں گے, تو ضرور ادھر بھی ہوگی اور پتہ چل جائے گا کہ وہ کون لوگ تھے, کس طرح انہوں نے اپنے ضمیر بیچے. تو اس کا یہ مقصد نہیں تھا ادا امتیاز کہ ہم ایک دم سے جمہوریت کو ایک ایسا دھچکا دیں اور ہم ان سے کہہ دیں کہ ہم آپ کو ووٹ نہیں دیں گے. اس چیز پر تو یہ طے نہیں ہوا تھا نا, ہمارا اتحاد تو وفاقی طور پر ہے, اور سندھ کے حوالے سے جو ایشوز ہیں, جو مسائل ہیں, جو بھی ہماری اس پہ نہیں آتے, اس پہ رہتے ہیں. آپ کے ساتھ کوئی ایک کمٹمنٹ پی ٹی آئی نے کوئی پوری کی ہے آپ کے ساتھ؟ کمٹمنٹس بہت ساری تھیں جو ان کے ساتھ ابھی بھی چل رہی ہیں, پوری نہیں ہوئی. ہاں, اس چیز کا شکوہ ہم بار بار کر رہے ہیں اور وہاں سے تسلی ہے, بتایا گیا ہے کہ ہوگا. تو وہ جو کمٹمنٹس ہیں کوئی ہماری ذاتی تو 3 سال سے کمٹمنٹ نہیں پوری ہے, دلاسے, آپ کس دلاسے پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ساتھ؟ آپ بات کرنے دیں, اس کے بعد پھر سوال کریں نا, ایک دم سے سوال پہ سوال کریں گے پھر فائدہ کیا ہے؟ پھر جواب نہ لیں ہم سے, آپ سوال نہیں, میں سوال تو میرا کرنا حق ہے نا, آپ میرے ہوئے پر تپی ہوئی گا. ووٹ انہوں نے نہیں دیا, آپ کو ہروایا انہوں نے, آپ غصہ میرے اوپر کر رہی ہیں. میری بات سنیں, مجھے سمجھ نہیں آتا کہ آپ کو پروگرام تو آپ کا ماشاءاللہ مشہور ہے, لیکن اس چیز میں آپ مات کھاتے ہیں کہ آپ مہمانوں کو بات نہیں کرتے. میں تو آپ کو پورا بولنے دے رہا ہوں, اب سنیے, آپ ہی بولے. سنیے, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. تینوں متحد ہیں پارٹیاں, ایم کیو ایم, پی ٹی آئی اور جی ڈی اے, اور ہمارے اتحاد ہی کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ پی ٹی آئی نے بھی 3 سیٹیں نکالی اور ایم کیو ایم نے بھی 2 سیٹیں نکالی. ہاں, ہمارے ساتھ ہوا جو کچھ ہوا وہ قربانی جی ڈی اے نے دی, اور یہ سندھ کے لیے یہ سب نے دیکھا کہ ہمارے ساتھ ہوا, اور ہم نے خدا نہ خواستہ اس کا کوئی ایسا ریئیکشن نہیں دکھایا کہ جس کی وجہ سے جمہوریت کو کوئی ایسا دھچکا لگے, یا وفاقی طور پر اس وقت جو ملک کے حالات چل رہے ہیں اس میں میرے خیال میں نہ ہم نے پہلے کنڈیشنز رکھی تھی, نہ ہم ابھی اس وقت کوئی کنڈیشنز رکھتے ہیں. ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ اتحاد رکھتے ہیں تو اس کو ہم اسموتھلی لے کے چلتے ہیں, ملک اور صوبے کے بہتر مفاد کے لیے تو چل رہا ہے. باقی جو چیز سامنے آئی ہیں وہ آپ نے بھی دیکھی, سب نے دیکھی. اب یہ عمران خان صاحب نے خود ایشورنس دلوائی ہے کہ میں اس کی پوری انویسٹیگیشن کروں گا اور معلوم کروں گا کہ وہ کون لوگ تھے جو اینڈ ٹائم پر بک گئے اور کس نے ان کو اپنی طور پر خرید لیا. اور لیکن اتنا تو یہ آپ ہم کو کریڈٹ دیں گے امتیاز صاحب کہ جو سرپرائز والی بات کی گئی تھی کہ ہاں پیپلز پارٹی کی طرف سے سی ایم مراد علی شاہ صاحب نے کہ ہم اتنی سیٹیں نکال کر دکھائیں گے, انہوں نے سیٹس کا نام نہیں لیا تھا, پورا ہونے دیا. ہمارے اتحاد کی وجہ سے وہ سرپرائز ان کا پورا نہیں ہو سکا اور وہ سیٹیں اتنی نہیں نکال سکتے. تو سر آپ ریسپونڈ کریں, نہیں تو میں ریسپونڈ کروں گا تو وہ پھر کہیں گی ناراض ہو جائیں گی. آپ ریسپونڈ ادھی سے معافی چاہتے ہوئے ایک گزارش کروں گا کہ یہ جو سینٹ الیکشن ہوا ہے, سینٹ الیکشن میں پی ٹی آئی مکمل طور پہ ہار گئی, اور پی ٹی آئی خاص طور پہ پی ٹی آئی کو جو اسلام آباد میں شکست ہوئی ہے اس شکست سے وہ بوکھلاہٹ کا شکار ہو گئے. اور جس طرح آپ نے صحیح فرمایا کہ جو ووٹ پی ڈی ایم اس میں اپنا جی ڈی اے والوں کو پڑھنے تھے وہ ووٹ نہیں پڑے, اور وہ ووٹ کدھر گئے اور پی ٹی آئی والوں نے ان کے ساتھ کیوں دھوکہ کیا,
ये बिल्कुल धोखा हुआ। और यहाँ पे मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती कि अगर उसका फ़ायदा मुझे है तो सब हिलाल है, और अगर फ़ायदा किसी मुखालिफ को है तो सब हराम है। और यही इलेक्शन कमीशन कल अगर 2018 के इलेक्शन में पूरा सिस्टम उनका बंद हो गया था तो वो इलेक्शन रिग्ड नहीं थे, वो इलेक्शन हलाल थे। लेकिन अभी अगर उन्होंने 226 आर्टिकल के तहत अगर इलेक्शन करवा दिए, सीक्रेट वोट से करा दिए, तो इलेक्शन कमीशन पे गुस्सा उतारा जा रहा है। और वो ये कहा जा रहा है कि लोगों ने वोट बेचे हैं, लोगों ने अपना ज़मीर बेचा है। कल तक अगर आपने सेनेट चेयरमैन के लिए आपको वोट चाहिए था तो वो ज़मीर का वोट था। आपके नंबर्स पूरे ना होने के बावजूद सादिक संजरानी साहब अगर जीत जाते हैं तो वो ज़मीर का वोट था। अगर गिलानी साहब जीत जाते हैं तो फिर ये ज़मीर फरोशी हो गई। फिर आपको अगर एतमाद का वोट चाहिए तो वो सारे आके इधर वोट कर रहे हैं तो फिर ये सारा ज़मीर का वोट हो जाता है। तो इनके डबल स्टैंडर्ड हैं, और ये इनके अपने लिए इनके अलग से स्टैंडर्ड हैं, अपोजिशन के लिए इनके अलग ही स्टैंडर्ड हैं, और आवाम के लिए इनके फिर स्टैंडर्ड ही वो पता नहीं थर्ड स्टैंडर्ड है, फोर्थ स्टैंडर्ड है, क्या है वो ये समझ में नहीं आता हमें। इनसे होना कुछ है नहीं, और ये इन्हीं नंबर गेम्स में लोगों को घुमा घुमा के ये अपना टाइम पास करना चाहते हैं। और ये पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में मैसेज चला गया है कि मौजूदा गवर्नमेंट एतमाद खो चुकी है, आवाम का एतमाद खो चुकी है। और जिस तरीके से महंगाई हुई है, और जिस तरीके से महंगाई का एक बड़ा तूफान आया है, और जिस तरह लोगों ने रिएक्ट किया है, और लोगों का प्रेशर था, उस प्रेशर में आते हुए जो यहाँ पे हमारे ऑनरेबल MPS साहब बैठे हैं, इन्होंने अपने ज़मीर की सुनी। इनको पता था कि मुझे कल फिर अवाम में जाना है, और जब अवाम में जाना है तो मेरे अवाम ने मुझसे पूछना है कि आपने PTI से क्या लिया और क्या लेके हमें दिया। तो इन्होंने अपने जब ज़मीर का फैसला किया और खुलेआम आके उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट दिया। जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट दिया तो फिर ये इल्ज़ामात लगने शुरू हुए कि ये लोग बिक गए। कहा जा रहा है कि कुछ लोग टिकटों पे बिक रहे हैं, कुछ लोग पैसों पे बिक रहे हैं, कुछ लोग प्रेशर में आ रहे हैं। वही प्रेशर तो का पता तो हमें कल चला कि कल कितने लोग प्रेशर में थे। और अपोजिशन सर मैं जवाब ले लूं, मैं आप अगर गीलानी साहब को वोट मिले तो हराम, अगर संजरानी साहब को वोट मिले तो हिलाल, ये कैसी पॉलिसी है, क्या कहेंगी? क्या तबसरा करूं? आप PTI के किसी मेंबर को बुलाएं और उनसे पूछें। ना फिर आप कह रही हैं ना, तो मतलब तो वो आप यही जमीर फरोशी की बात आप ही कर रही हैं। आपने सूबे के बात की तो मैंने सूबाई तौर पर आपको जवाब दे दिया। अब ऊपर जो हुआ वो तो खुद इमरान खान साहब खुद डिसहार्ट हुए, बड़ा अपसेट हुआ। उन्होंने खुद इस चीज का आज अपने बयान में कहा कि जो लोग, जिन लोगों ने 16 लोगों ने जमीर बेचे हैं, और मुझे पता है कि उन्होंने पैसे लिए हैं, तो लिए तो सीधी सी बात तो है। आज उन्हीं से ही वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया है। इम्तियाज साहब, आपको भी पता है यहाँ सेनेट के इलेक्शन में तो क्या क्या उन्होंने फिर खान साहब से पैसे ले लिए वोट, हमारे यहाँ कॉन्फिडेंस का वोट लेने के? किससे बात कर रहे हैं? मुझसे बात कर। जी अदी, मैं ये कह रहा हूँ कि आज फिर उन्होंने खान साहब को वोट दिया है और एतमाद का वोट दिया है। उन्होंने एतमाद का वोट देने के लिए क्या उन्होंने फिर से पैसे लिए हैं? अब जो कुछ भी है, आप भी इसको गलत समझ रहे हैं अगर, तो मैं भी गलत समझ रही हूँ। हर कोई इस चीज को गलत, हम इसी चीज के खिलाफ बात कर रहे हैं कि इस तरह की सियासत ना हो। खुदारा कहीं भी सेनेट में जब भी हुआ है हमने देखा है कि पैसा चला है। और यहाँ तो हमारे हैरान हो गई थी, वो करीम गबोल खुद बोल रहा था बैठा हुआ, और मैं, मेरे अलावा काफी लोग इसके विटनेस हैं। वो कह रहा था मुझे पीपल्स पार्टी ने पहले 2 करोड़ की, फिर 5 करोड़ की, फिर 8 करोड़ की ऑफर दी। तो ये चीजें हैं, पैसे तो का लालच देकर ही तो जमीन खरीदे जाते हैं। तो अगर इस तरह की सियासत होगी और ऐसे बाला आला ऐवान में इस तरह के लोग जाएंगे तो पैसों से वोट खरीद कर, मैं इसमें थोड़ी वजाहत करता चलूं। मैं इसमें थोड़ी वजाहत करता चलूं। वो गबोल साहब खुद आए पीपल्स पार्टी के पास, और पीपल्स पार्टी के पास आके उन्होंने, तो हमें नहीं पता कि आए थे या आप लोगों वो आए, खुद आए, उन्होंने आके अपनी प्रेस रिलीज भी दी और उन्होंने अपना बयान भी दिया। बयान देने के बाद फिर अगले दिन जब वो मुकर गए तो फिर वापस चले गए। अगर वो वापस चले गए, हमने पैसे दिए होते तो हमारे पास बैठे होते। वो खुद आए, फिर किसी प्रेशर की वजह से वापस चले गए। नहीं, हैरत की बात है कि लोगों को सेनेट के इलेक्शन में ये रियलाइज होता है कि नहीं मुझे जमीर का वोट देना है। मैं अपनी पार्टी लीडरशिप से
جس لیڈرشپ کی وجہ سے ان کا نام بنا, ان کو ٹکٹ ملا اور ان کو ایسی پریولیج ملی اسمبلی کے فلور پر, وہیں پر آ کر جب سینٹ کا الیکشن ہوتا ہے تو پھر سارا ضمیر آپ کا جاگ جاتا ہے کہ میں ضمیر کا ووٹ دوں گا. تو ضمیر کا بڑی مہربانی, لیکن پی ٹی آئی نے آپ کو ووٹ نہیں دیا, پی ٹی آئی نے ہاتھ کر دیا, آپ کے ساتھ غداری کی ہے پی ٹی آئی کے ایم پی ایز نے, یہ آپ ضرور ان سے پوچھیں. بریک کا ٹائم ہو گیا ہے, بریک کے بعد آتے ہیں. ویلکم سر. اسلم صاحب, گورنمنٹ جس طرح آپ نے کہا کہ کوئی ایک بھی وعدہ انہوں نے پورا نہیں کیا, کوئی آپ بار بار ان کو سمجھاتے رہے, بار بار ان کو بتاتے رہے, لیکن تقریباً 3 سال کا عرصہ ہے, کچھ بھی نہیں کر پا رہے, کیا اصل میں امتیاز صاحب, تو میں 2.5 سال سے کیونکہ میں سیاسی آدمی ہوں, اندرون سندھ سے الیکشن جیت کے آئے ہیں. اب کراچی والوں کو تو پتہ نہیں ہے کہ جو ہے سیاست ہوتی کیا ہے. جو 28 ممبر یہاں سے آئے ہیں پی ٹی آئی کے ایم پی ایس, اصل میں آپ یقین کریں, جب پرائم منسٹر آئے ہیں تو میں نے پرائم منسٹر کو سامنے کہنا بھی دل چاہیے, تو میں نے پرائم منسٹر صاحب کو گورنر ہاؤس میں سارے ایم پی ایس کے ہوتے ہوئے میں نے کہا کہ صحیح آپ کو سندھ سے انٹرسٹ نہیں ہے. یہ پرائم منسٹر عمران خان کو آپ نے کہا, خان صاحب کو میں نے کہا, جس سے گورنر صاحب ناراض بھی ہوئے تھے. تو اصل میں کیا ہے کہ ہم سیاسی آدمی ہیں, ہم جمہوری آدمی ہیں. کل ہمیں عوام کے پاس جانا ہے, کل ہم نے عوام سے وعدے کیے تھے, ہم نے بڑے بڑے جلسے کیے تھے. خان صاحب نے بہت بڑا جلسہ وہاں کیا, وہاں خان صاحب نے کہا کہ ہم سندھ کو تبدیل کر دیں گے, پاکستان کو تبدیل کر دیں گے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ انہوں نے, خان صاحب کے چلانے کے بعد خان صاحب نے مجھے یہ کہا تھا کہ میں اندرون سندھ کا دورہ کروں گا. یہ آج اس کو 1 سال ہو گیا ہے, جب اسلام آباد میں میٹنگ ہوئی تھی, ایک گورنر صاحب میٹنگ ہوئی تھی, دونوں جگہ پہ میں نے یہی باتیں کی تھی. اس کے بعد جتنے بھی فیڈرل منسٹر آئے میں چلاتا رہا, میں گورنر صاحب کے سامنے چلاتا رہا. 2.5 سال آپ یقین کریں کہ میں چلاتا رہا کہ بھائی آپ لوگوں کا کراچی کو, جب اصل میں کیا ہے کہ جو ان کے فیڈرل منسٹر ہمارے ہیں یہاں سندھ کے نا, وہ آتے ہیں فرائیڈے کو اپنے فیملیز کے ملنے کے لیے, اور پھر سنڈے کو واپس چلے جاتے ہیں. اب وہ وہاں جا کے خان صاحب کو کہتے ہیں کہ اب سندھ کا دورہ کر کے آیا ہوں. تو میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ بھائی کوئی تو مجھے خان صاحب کو اصل میں کیا یہ چیزیں وہاں تک پہنچتی نہیں ہیں, اور خان صاحب نے کبھی ہم سے میٹنگ نہیں کی, خان صاحب نے کبھی ہم سے کبھی پوچھا نہیں. اگر خان صاحب ہم سے پوچھتے تو میں سمجھتا ہوں سارے میں جتنے 30 کے ممبر ہیں نا, ہم یہی بات کرتے کہ سر ہمیں سندھ کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں, پنجاب کو پروجیکٹس دے رہے ہیں, بلوچستان کو پروجیکٹس دے رہے ہیں, کے پی کو پروجیکٹس دے رہے ہیں, ہمیں کیا دیا. ہم تو اتنے خوش تھے اپنے جب الیکشن ہم جیت کے آئے کہ ہم نے اپنے آدمیوں کو کہا کہ بھائی شناختی کارڈ کی کاپیاں دے دو کہ 50,000 لاکھ جو ہے ہمیں گھر مل رہے ہیں, بھائی ہم نے کاپیاں دو تو ہم آپ کو بیت المال سے یہ کچھ لے کے دیں گے. تو مسئلہ یہ ہے کہ اب تو عوام نے ہمیں شناختی کارڈ دینا ہی بند کر دیا. ہم کہتے تھے کہ بھائی دے دو تو آپ کو کچھ بیت المال سے لے کے دیں, وہ بولتے ہیں کہ آپ جھوٹ بولتے ہو یا آپ لوگ خود کھا جاتے ہو. تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم کراچی والے تو ٹھیک ہے, یہاں بڑے پروجیکٹس جو اعلانات 1100 ارب روپے کے اعلانات ہوئے, وہ تو چلو کراچی حد تک تھا. ہمارے اندرون سندھ اور سر آپ کے پاس یعنی پوزیشنز بھی ہیں, ڈپٹی پارلیمانی لیڈر بھی ہیں, ریجن کے بھی آپ, میں ریجنل صدر ہوں. میں اپنے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ میرے پاس آئے کہ صحیح ہمارا سی او اپنا نہیں سنتا, ہمارا ریلے والا نہیں سنتا, ہمارے گیس کا پرابلم ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے یہاں گیس کا کتنا پرابلم ہے, پانی کا مسئلہ ہے, بہت سے مسائل ہیں. اب اگر ہم 3 سال میں کچھ نہ کر پائے تو پھر ہمارا ایم پی رہنے کا کیا فائدہ. تو اگر ان کو یہ اعتراض ہے کہ ہم بات نہیں کریں تو ہم اپنوں تو بات کرے گا, کوئی کرے نہیں کرے میں بات کروں گا, اس لیے کہ عوام نے مجھے ووٹ دیا ہے. عوام نے 11,500 ووٹ جتایا ہے. ہمارا فیڈرل صدر صاحب محمد میاں صاحب کس طریقے سے, وہ تو پہلے کبھی میرے خیال میں کونسلر بھی نہیں بنے ہیں, پہلی دفعہ آ کے جو ہے وہ ایم این اے بنے, اور ہم نے پورے جیکاباد کی عوام نے اس کو پکڑ کے کہ بھئی آپ کھڑے ہو جائیں, انشاءاللہ آپ جیت جائیں گے, اور وہ جیت گیا ہے. آپ یقین کریں کہ ہمیں ان سے اتنی امیدیں تھی کہ بھائی یہ گورنر بھی رہے ہیں, اپنے سینیٹ چیئرمین بھی رہے ہیں, ان کو تجربہ بھی ہے, یہ فیڈرل سے ہمیں اتنے فنڈز لے کے دیں گے, اسپیشل فنڈ لے کے دیں گے کہ ہمارا جیکاباد کی تو بالکل جو ہے ماشاءاللہ جو ہے 2 ایم این اے ایم پی وہاں سے آئے ہیں, تو بہت ہو جائے گا. مگر افسوس یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم 1.5 سال سے ناراض تھے. اور کس بات میں ناراض تھے کہ میں ان کو یہ کہتا تھا کہ بھئی آپ اگر کام آئے, عوام سے ملیں, آپ اسلام آباد میں نہیں ملتے. ہمارے جس بندے نے 500 کا اپنی پوری پولنگ میں 500 ووٹ دیا ہے,
اگر یہ بندہ اس سے بھی نہیں ملے اور اس کو پہچانے تک بھی نہیں، تو آخر میں نے دیکھا کہ بھائی یہ تو پوزیشن تو اس نے تو ساری بگاڑ دی ہے، پی ٹی آئی کو نقصان دے دیا ہے. اور بار بار میں یہ ہر اس میٹنگ میں اپنے محمد میاں صاحب کے یہ جو ہے نام لے کے یہ بات کہتا رہا ہوں کہ یار اللہ کے واسطے آپ فیڈرل میں بیٹھے ہو، میں اپوزیشن میں بیٹھا ہوں، مجھے پتا ہے کہ مجھے کچھ نہیں ملے گا، مجھے پتا ہے کہ یہاں میرا کوئی نہیں سنے گا. آپ بیٹھے ہیں، اگر آئی جی کی بات کرتے ہیں تو بولتا ہے ہماری نہیں چلتی، اگر چیف سیکرٹری کی بات کرتے ہیں تو ہماری نہیں چلتی، اگر گورنر صاحب سے بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میرا کوئی سنتا نہیں. تو اب یہاں کس کے پاس جائے؟ کراچی والوں کے ساتھ تو یہ ٹھیک ٹھاک بیٹھے ہوئے، پتہ نہیں ان کے کام ہوتے ہیں نہیں ہوتے. ہم تو کبھی کبھی ان سے ملاقاتیں کرتے ہیں نا. ویسے آپ کی عمران خان کے ساتھ کتنی ملاقاتیں ہوئی جی سر؟ میرے خیال میں سمجھتا ہوں کہ 4-5 میٹنگیں ہو چکی ہے ہماری. ہمیشہ دلا سے یہی کہ بات ہو جائے گا. نہیں، وہ کہتے تھے کہ میں آؤں گا، مگر یہ ہے کہ یہاں کے جو ہمارے بیٹھے ہوئے کرتے دھرتے تھے، یہ ان کا کام تھا نا کہ پرائم منسٹر کو لے کے آتے، ان کو اندرون صدر لے کے آتے اور ہماری ان کی میٹنگیں کراتے. میں ریجنل آپ نے خطوط بھی لکھے تھے، اور میں نے اپنے خط بھی لکھے تھے آج سے 3 ماہ پہلے، اس میں ڈیٹیل میں نے دیا تھا کہ آپ سندھ کا عوام مایوس ہو چکا ہے. آگے چل کے میں نے کہا کہ کیا کراچی کے پہ آپ الیکشن گورنمنٹ سندھ کا بنائیں گے؟ بس کراچی، کیونکہ اندرون سندھ کے میں آپ کو بتاؤں کہ ہمیں 15 لاکھ ووٹ ملے. اس میں سے بہت سے ہمارے دوستوں نے، جس نے 70,000 ووٹ اٹھایا، کسی نے 50,000 اٹھایا. اور آپ کو پتا ہے کہ وہاں الیکشن کس طرح سے ہوتے ہیں. میں نے صرف یہ کہا کسی میٹنگ میں، اے پی ایس کی میٹنگ میں، کہ ان کو آپ لوگ کو بلائیں اور چائے تو پلائیں نا. اس میں بھی ناراض ہو گئے. اب اگر انہوں نے اتنا آپ لوگ پی ٹی آئی کے لیے لڑا، پی ٹی آئی پہ کے لیے خرچہ کیا، اور ان کے شاپس ابھی تک ہے پارٹی میں، مگر میں نے ان کو کہا کہ جب آپ لوگ ایم پی اے سر میرے ساتھ ٹیلی لائن پہ سینئر اینکر پرسن، سینئر جرنلسٹ مسعود رضا صاحب میرے ساتھ ٹیلی لائن. سر میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں. شکریہ امتیاز بھائی، السلام علیکم. سر جس طرح حکومت نے خود ہی ان لوگوں سے ووٹ لیا ہے جنہوں نے ضمیر بیچا، ووٹ بیچا، اور خان صاحب نے انہی سے ووٹ آف کانفیڈنس لیا، بڑی خوش گورنمنٹ ہو رہی ہے. الیکشن تو اسی دن تھا جس طرح یوسف رضا گیلانی صاحب نے الیکشن جیتا تھا. کیا کہیں گے؟ بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں کہ یہ اعتراض ضرور ہو رہا ہے حکومت پر کہ آپ انہی سے ووٹ لے رہے ہیں جنہوں نے آپ کو بیٹرے کیا. مگر آپ کو یاد ہوگا کہ جس دن الیکشن ہوا، اگر یوسف رضا گیلانی صاحب الیکشن جیتے تو ایک خاتون رکن پارلیمنٹ جو ہیں وہ بھی تحریک انصاف کی کامیاب ہوئی. یعنی ووٹ جو ہے حفیظ شیخ کو نہیں پڑا، عمران خان کو ووٹ پڑا، عمران خان کے دوسرے ممبر کو ووٹ پڑا. تو اگر پیمانہ صرف یوسف رضا گیلانی ہے تو بالکل دوسرے ہوئے. اور اگر یہ ہے کہ جی پارٹی کا کینڈیڈیٹ جو ہے وہ کنسنسس سے نہیں تھا تو پالیسی کا مسئلہ ہے. مگر لوگ عمران خان کے ساتھ کھڑے تھے، حفیظ شیخ کے ساتھ نہیں کھڑے تھے. یا وہ خاتون رکن کے ساتھ کھڑے تھے اور حفیظ شیخ کے ساتھ نہیں کھڑے تھے. تو مسئلہ حفیظ شیخ کا ہوا. تو اگر اب وزیر اعظم کو جیسے اعتماد کا ووٹ لینا ہے تو جن کا ضمیر جاگا تھا انہیں آج ووٹ نہیں دینا چاہیے تھا. صحیح. تو اس سے تو یہ بھی ثابت ہوتا ہے نا کہ لوگ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں مگر حفیظ شیخ کے ساتھ نہیں کھڑے تھے. سر بکاؤ مال سے ایک طرف تو ووٹ لیا، دوسرا تشدد کیا گیا ہے سر، رہنماؤں پر تشدد کیا گیا ہے. کیسی جمہوریت ہے سر؟ یہ کیسا ماحول ہے جس طرح نون لیگ کے رہنماؤں پہ تشدد کیا گیا ہے سر؟ قابل مذمت ہے امتیاز بھائی، اور جتنی اس کی مذمت کی جائے کم. وہ شخص، اس میں غیرت کہاں ہوگی جو عورتوں پہ ہاتھ اٹھائے، خواتین پہ ہاتھ اٹھائے، ماؤں بہنوں پہ ہاتھ اٹھائے. تو یہ تو انتہائی بے غیرتی کی بات ہے جس نے بھی یہ چیز کی ہے. اور اس کی مذمت خود پی ٹی آئی کو بھی کرنی چاہیے، باقی پولیٹیکل پارٹیز کو بھی کرنی چاہیے، جتنے نوٹیبلز ہیں سب کو اس کی مذمت کرنی چاہیے اور یہ کوشش کرنی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آج تشدد ہوا ہے اور جو آج خاص طور پر جوتا پھینکا گیا ہے تو یہ پہلا جوتا ہے. اگر یہ معاملات کو نہیں سنبھالا گیا تو پھر جوتوں کی برسات ہوگی اور پھر کوئی بھی نہیں بچ پائے گا، نہ اپوزیشن نہ حکومت. لوگ عوام میں آنا بند کر دیں گے. اور آپ کیا چاہ رہے ہیں؟ یہ چاہ رہے ہیں کہ گلی کو چوک چوراہوں پر عوام ایک دوسرے کے دستوں گریباں ہو جائے. تو خدا کے لیے چاہے تحریک انصاف، چاہے پیپلز پارٹی ہو، چاہے نون لیگ ہو، پی ڈی ایم کی اور جماعتیں ہوں، ان کو چاہیے کہ
लोगों को कम से कम ये मैसेज दें कि आप सब्र का दामन मत छोड़ें, हम अपनी जद्दोजहद कर रहे हैं, पर हम जद्दोजहद कर रहे हैं, लेकिन ये बदतमीजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सर क्या लग रहा है इस वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के बाद डैमेज कंट्रोल हो गया है? गवर्नमेंट जो है उस शिकस्त को, जो नुकसान हुआ उसको कम कर पाई है, आपको लग रहा है, या कमजोर हो चुकी है गवर्नमेंट? मुझे नहीं पता कि आप में से आप जो दीगर पार्टिसिपेंट थे, एक अमेरिकन सीरीज है हाउस ऑफ कार्ड्स, सही हाँ, जो बगैर इलेक्शन लड़े अमरीकी सदर बन जाता है और वो तमाम रूल्स रेगुलेशन उसके सामने होते हैं जो अमरीकी कवानीन में मौजूद हैं, कहीं वॉल्यूशन नहीं करता। तो इस वक्त हमारे यहाँ भी ना हाउस ऑफ कार्ड चल रहा है, नया सीजन चल रहा है, जिसमें पब्लिक के पास जाने की जरूरत नहीं है, इससे एक आम आदमी का कोई वास्ता नहीं है। हुकूमत के पास अपने पत्ते हैं, पोजीशन के पास अपने पत्ते हैं, पैसा भी चल रहा है, दोस्त धमकी भी चल रही है, तमाम ऑप्शंस इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो इखलाकियात वगैरह ये सब कुछ अगर जेरे बहस आए तो फिर हम ये बात करेंगे कौन ताकतवर है और कौन कमजोर। यहाँ तो सारी इखलाकियात ही खत्म हो गई हैं। दस्ता के इलेक्शन में क्या हुआ, लोग अगवा कर लिए गए, हुकूमत जिम्मेदार। उसके बाद सेनेट के इलेक्शन में क्या हुआ, पैसा चला, ऑपोजिशन को शर्म नहीं आती, गिलानी साहब को खड़ा कर दिया गया जिनके लिए नून लीग के शदीद इख्तिलाफात थे, जो उनको कहते थे कि करप्शन क्या पैसा बचा रही हैं, जो खातून अव्वल तुर्की की उनका हार लेके चले गए, शदीद उन पर इल्जामात थे, उनके ऊपर केसेस बनाए हुए थे, ऑपोजिशन को शर्म नहीं आती। उसके बाद अगर इमरान खान साहब ने उन लोगों से वोट ले लिया जिन्होंने उनको बिट्रे किया, तो अब इखलाकियात की तो बात ही रही ना इम्तियाज भाई, कि हम ये कहें कौन मजबूत कौन कमजोर, सबके पास अपनी अपनी पावर है, अपने अपने कार्ड्स हैं, बस देखना ये है कि कौन किसको गिरा पाता है, कौन किसको चित कर पाता है। बड़ी मेहरबानी सर, बड़ी मेहरबानी सीनियर सर। जिस तरह कह रहे हैं कि कहीं जो है ना पॉलिसी नजर नहीं आ रही, गवर्नेंस नजर नहीं, 3 साल का अरसा, क्या कहेंगे भाई साहब? जी बिल्कुल, किलत खान के पास हर चीज़ की किल्लत है, ना यहाँ कोई पॉलिसी है, या ना कोई मुआशी पॉलिसी है, यहाँ पे ना कोई जमहूरी इक़्तिदार है, ना कोई इखलाकी इक़्तिदार है। इन सारी चीज़ों के होते हुए इसी तरफ जो आज हमने देखा है, जो हमला हुआ है नून लीग वालों पे, इसी तरफ ही पॉलिटिक्स जाती हुई नज़र आ रही है, और ये कोई अच्छा शुगुन नहीं है। हम इसकी मज़म्मत करते हैं और बड़ी पुरजोर मज़म्मत करते हैं, और इस चीज़ को पीटीआई वालों ने अपना एक वतीरा बनाया हुआ है बद इखलाकी को, और इन चीज़ों को देखें। यहाँ पे 2-3 चीज़ें तो सामने हैं। जैसे हम कहते हैं कि भाई पाकिस्तान में ट्रू स्पिरिट में डेमोक्रेसी आनी चाहिए। जो मौजूदा डेमोक्रेसी है ये एक पीछे सिलेक्टर्स बैठे हुए सिलेक्टेड की डेमोक्रेसी है, और इस डेमोक्रेसी को ट्रू स्पिरिट में 1973 के आइन के मुताबिक आना चाहिए। उसके लिए तो हमारी जदोजहद है, उसके लिए तो हम लड़ रहे हैं। बड़ी मेहरबानी सर, टाइम लिमिटेड है, आपकी बड़ी मेहरबानी, अब्दुल साहब आपकी बड़ी मेहरबानी। मुल्क के अंदर जमहूरी सिस्टम चलना चाहिए, पार्लियामेंट होनी चाहिए, जिसको आप बिकाऊ माल कहते थे, जिसको कहते थे करप्ट हैं, इन्होंने वोट बेचा है, उनसे ही एतमाद का वोट लिया गया है। इलेक्शन तो उसी दिन था जिस दिन गिलानी साहब, देखते हैं सियासत में आज जो तशद्दुद हुआ है नून लीग के रहनुमाओं पे, ये नहीं होना चाहिए, बर्दाश्त होनी चाहिए। जमहूरियत में सियासी मुकाबला सियासी मैदान पे होना चाहिए, जमहूरी होना चाहिए, गैर जमहूरी अमल नहीं होना चाहिए। इसी के साथ दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।